السلام علیکم، دس سید یاور عباس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں صبح نیوز پڑھ رہا تھا، جس نیوز میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے کہا ہے کہ پاکستان میں 92% عوام ایسی ہے جو یہ مانتی ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے اس وقت ملک کی صورتحال ہے، جیسے اس وقت کرونا کی صورتحال سے نپٹا گیا، اس کے بعد انفلیشن تو آئے گی، کاروبار نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے وہ تباہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ ان حالات کو خراب کرنے کے پیچھے صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، اور بھی قوم ہیں جن کا فیکٹس اینڈ فگر ہیں، جو اس میں اگر آپ رکھیں تو اس میں صرف آپ پی ٹی آئی کو نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے۔ فار ایگزامپل، آپ کرونا کی جو جیسے صورتحال رہی ہے 2 سال پورے، اس نے تقریباً کوئی بھی ملک اٹھا کے لے لیں، ساؤتھ ایشیا میں جتنے ممالک ہیں، آپ عمان لے لیں، آپ انڈیا لے لیں، سری لنکا لے لیں، ازبکستان، افغانستان میں تو وار کی وجہ سے صورتحال پچھلے 2 ڈیکیڈ سے پچھلے 20 سال سے حالات خراب ہیں، لیکن کرونا کی وجہ سے ہر ملک کے ساؤتھ ایشیا لگا لیں، کوئی بھی دنیا میں 203 ملک ہیں، ان میں کسی بھی ملک کی اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں، سب کے حالات ایسے ہی ہیں، خراب ہیں۔ انفلیشن تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آئے گی، اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہمارا کوئی اچھے اعداد و شمار ادھر معاشیات میں نظر نہیں آتے۔ ہماری اکانومی سب سے زیادہ اگر دیکھے جائے نا تو 70s کے بعد خراب ہوئی ہے۔ 70s کے بعد کچھ ایسے خاطر خواہ پروجیکٹ نہیں لگے جس کی وجہ سے امپلائمنٹ آئے۔ جب امپلائمنٹ نہیں ہوگی، ان امپلائمنٹ ہوگی، تو آٹومیٹک انفلیشن بڑھے گی۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی جو فگر ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، اس کو نکالنے کے لیے ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی خاطر خواہ پالیسی نہیں۔ ہمارے پاس یوتھ ہے، لیکن ان کو امپلائمنٹ دینے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ابھی تک پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کام کرے اور انفلیشن میں کمی آئے۔ دوسری یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے، آپ دیکھ لیں 24 کروڑ عوام ہے، 22 کروڑ ابھی آن دا ریکارڈ ہے، لیکن اس سے زیادہ ہے جو مردم شماری کے اعداد و شمار ہیں 2019 کے، اس کے مطابق 22 کروڑ عوام ہے، لیکن 22 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے پاکستان کی۔ اور جس حساب سے کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ایک چیز کو تھوڑا کم کیا جائے، کسی چیز کو لمٹ میں لایا جائے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ شادی کرتے ہیں، شادی میں اگر آپ کو کسی حکومت نے نہیں کہا کہ آپ ایک تو 2 بچے ہونے چاہیے، 3 بچے ہونے چاہیے، 4 بچے پورے ٹوٹل، کسی بھی خاندان میں ایک کنبہ ہے، اس کے 4 افراد ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونے، 2 بچیاں 2 بچے، یا 2 بچیاں ہوں یا 2 بچے ہوں، کسی نے کوئی ایسی پالیسی نہیں۔ اگر فار ایگزامپل اب اس کا میں آپ کو بتاؤں انفلیشن کا حل کیا ہے۔ انفلیشن کا حل سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پالیسیز بنائے، پالیسیز ایسی بنائے جس سے انفلیشن میں کمی آئے۔ پالیسی فرسٹ آپ کو اپنی اکانومی جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو یوتھ کو ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے جہاں پہ وہ جا کے اپنے سکلز کو فلورش کریں، کام کریں اور اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کریں تاکہ انفلیشن کم ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنی آبادی پہ کنٹرول کرنا چاہیے، کنٹرول ایسے کرنا چاہیے، قانون بنانا چاہیے، جیسے کہ آپ کابینہ میں قانون بن رہا ہے، کبھی نیب کا قانون نیا بن رہا ہے، کبھی نیکٹا کا بن رہا ہے، کبھی آپ کو فورن پالیسی نہیں انٹروڈیوس ہو رہی ہے، کبھی کچھ، لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں عوام کی پاکستان کی، اس کے سب سے بنیادی ضروریات یہ ہیں کہ آپ کو فوڈ پرووائڈ ہونی چاہیے، آپ کو بیسک ضروریات ملنی، جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ نوجوان جو ہے اس کو مکمل اپرچونٹی دینی چاہیے، ان کو مکمل جابس دینی چاہیے، اور جو خاص طور پہ جو پاکستان کے نیشنل ہیں، فوراً نہیں، جو پاکستان کے نیشنل ہیں ان کو ایک اہمیت ملنی چاہیے، ان کا ایک خاص رول ہونا چاہیے۔ جیسے اب آپ فورن کنٹریز میں جاتے ہیں، لائک UAE میں جاتے ہیں، KSA میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی باہر سے ملک ملکی خارجی وہاں پہ آ کے کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہاں پہ سپانسر دیتا ہے۔ جو سپانسرشپ ہے نا وہ پاکستانی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی بندہ کاروبار باہر سے آ کے پاکستان میں کرتا ہے تو اس کا سپانسر ایک پاکستانی مسٹ ہونا چاہیے، جیسے ایک گرنٹر ہوتا ہے، جیسے UAE میں ہے، ویسے وہاں پہ ایک ہونا چاہیے، جس سے یہ ہے کہ ان میں
انکم کا بڑھاؤ ہوگا اور وسائل ہوں گے، وسائل زیادہ سے زیادہ آئیں گے، کہیں نہ کہیں سے پیسہ آئے گا۔ دوسرا بات، تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آبادی پہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری آبادی پہ کنٹرول ہوگا تو تب جا کے انفلیشن کم ہوگی۔ اب دیکھیں ایک گھر میں جائیں، ایک گھر میں ایک کمانے والا ہے، وہاں پہ خاندان کے ساتھ 10 بندے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، ایسے کر کے بندے ہیں۔ خاندان کے سارے بندوں کو کام کرنا چاہیے اور ایک لمٹ لگا دینی چاہیے بھائی، ایک لمٹ میں، مطلب آبادی جو ہے ایک لمٹ میں ہونی چاہیے۔ مطلب زیادہ آبادی، مطلب آپ کا زیادہ کنبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اگر 2 بچے ہیں 2 بچیاں ہونی چاہیے، مطلب ایک کنبہ ٹوٹل 5 پہ مشتمل ہونا چاہیے یا 6 پہ، تاکہ آبادی میں کمی آئے۔ فار ایگزامپل، اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ادھر عمان کی۔ عمان میں سب سے آپ دیکھ لیں پاپولیشن بہت کم ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کو، جو یہاں کے عمانی ہیں، ان کو امپورٹنس دی جاتی ہے، نہ کہ خارجیوں کو دی جاتی ہے۔ قانون ان کے لیے بنا ہوا ہے۔ لہٰذا پاکستان کو یہ پالیسی رکھنی چاہیے، جہاں پہ پاکستانی ہے اس کو امپورٹنس دینی چاہیے، اس کو اسپانسر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ایسے ہیں جس سے انفلیشن جو ہے کم سے کم آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چوتھا یہ ہے کہ اب انفلیشن جو ہے، انفلیشن اس کو ادھر رکھیں۔ انفلیشن تب ختم ہوگی جب آپ اکانومی میں ایک جو چیز ہوتی ہے کہ اپنی عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو مطلب یوتھ ہے آپ کی، اس کو اور زیادہ اپرچونٹی، نئے پروجیکٹ لگائیں یوتھ کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ جہاں میں دیکھا گیا ہے پاکستان میں جو یوتھ ہے اس کی جو آبادی وہ دوسری آبادی سے زیادہ ہے۔ مطلب اگر دیکھیں 100% ہے، اس میں سے 57% وہ یوتھ ہے۔ ایسے پروجیکٹ کھلنے چاہیے جس سے انفلیشن کم ہو۔ لہٰذا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، اس میں یہی صاف بات ہے، اس فیکٹس پہ ان کا ازالہ کیا جائے تو پاکستان کی انفلیشن کم ہو سکتی ہے۔ ادروائز یہ ایسے ہی رہے گا اور پاکستان کے حالات بتدریج خراب ہی ہوتے جائیں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو کائنڈلی شیئر، لائک اور سبسکرائب مسٹ کریں، اور نئے آئیڈیاز کے لیے پلیز میرا چینل جو ہے سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کرنا مت بھولیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے یاور عباس کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔